الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبح قدوس رب الملائكة والروح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دعوت حق یعنی اہل حق کی ذمہ داری گویا جماعت المسلمین کی ذمہ داری، گویا ہماری ذمہ داری. حق کی دعوت کا وہ عظیم الشان کام جو ہر دور میں اہل حق نے کیا، آج یہ عظیم الشان ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اہل حق ہیں، لہذا اس دعوے کو سچ کر دکھانا ہے اور حق کی دعوت کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنی ہے. کسی نے درست کہا، سمجھو کہ یہ بعثت نبی سے پہلا زمانہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو ایام جاہلیت میں موجود تھیں، جب اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس دور میں جو معاشرے کی حالت تھی اور لوگ جو آپس میں متفرق تھے، اختلاف کا شکار تھے اور انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا، وہی حالت آج پھر ہمارے سامنے ہے. لہذا دعوت حق کا طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرقہ پرستوں کو دعوت حق پہنچانے کا طریقہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے دعوت حق پہنچائیے، اے اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ بات جسے تم بھی مانتے ہو، جسے ہم بھی مانتے ہیں، وہ بات
جس سے اختلاف کرنے کی نہ تمہارے اندر جرت ہے نہ ہم اختلاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قدریں جو ہم میں مشترک ہیں ان قدروں کی طرف آ جاؤ، اس دعوت کی طرف آ جاؤ۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ، تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، لہذا اس بات پر عملاً ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تمہاری زبانوں سے تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، لیکن تم اپنے عمل سے اس کے خلاف مظاہرہ کرتے ہو۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ ذرے کے برابر بھی کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، اور ہم بھی اس بات پر دل و جاں سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے شریک ٹھہرایا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اس عقیدے کے قائل ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بزرگ کو اپنا رب نہیں بنانا چاہیے، اور ہم بھی اس عقیدے پر پابند ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ ہی رب ہے، کسی بزرگ کی بزرگی اس کو اتنا درجہ نہیں دلوا سکتی کہ وہ رب بن جائے۔ لیکن چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اسے معلوم تھا کہ اس قدر مثبت دعوت کے باوجود بھی اہل کتاب ایمان نہیں لائیں گے، لہذا پہلے ہی بتا دیا کہ بعد میں دل شکنی نہ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں نے اتنی خوبصورت دعوت دی ہے، ان قدروں پر بلایا ہے جو ان کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑیں، اور یہ منہ موڑیں گے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے ایمان والو تمہارا آخری کلام یہ ہوگا تم نے منہ موڑا، تمہاری مرضی، لیکن گواہ رہنا قیامت کے دن کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں، ہم اس کی شریعت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ یہ دعوت حق جو دراصل مجدد اسلام محی الجماع مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے، اور اسی کے گرد اس تقریر کا موضوع رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ سب سے میری گزارش ہے کہ فرقہ پرستوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے لازماً اس کتابچے کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو ایسی باتیں سمجھنے کو ملیں گی کہ دوران تبلیغ آپ کو بہت کام آئیں گی یہ تمام باتیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کتابچے کو باہر تو فوراً دے دیتے ہیں لیکن خود اس کا مطالعہ نہیں کرتے، اور جب وہ ہم سے آ کر پوچھتا ہے کہ آپ کے کتابچے میں میں نے یہ بات پڑھی ہے، تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتابچے میں لکھا بھی ہے یا نہیں، اور پھر فون کرتے ہیں مختلف لوگوں کو اور پھر پوچھتے ہیں۔ اگر خود پڑھ لیتے تو نہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا اور نہ وقت ضائع ہوتا۔ یہ گزارش ہے آپ سب سے، کیونکہ تبلیغ دین آپ سب پر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے، لیکن تبلیغ سے پہلے علم ہونا ضروری ہے کہ آپ کس چیز کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ جملہ معترضہ، اہل کتاب اپنے دور میں اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، اہل کتاب میں فرقے بن چکے تھے، اہل کتاب کا ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو ناحق سمجھتا تھا، اور اہل کتاب کا ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی تصور کرتا تھا۔ یہی صورتحال آج اس امت کے فرقوں میں ہے۔ تمام فرقے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو ناحق سمجھتا ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی تصور کرتا ہے۔ تو دعوت کا طرز وہی ہوگا جو طرز اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی گئی اس دور کے اہل کتاب کو، اور یہی دعوت حق ہے۔
3 باتیں سورہ آل عمران کی اس آیت میں قابل غور ہیں. دعوت دینی ہے اس بات کی طرف جسے فرقے بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں. وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں پر فرقے اور جماعت المسلمین دونوں متفق ہیں؟ وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں اور وہ باتیں ہیں جو احادیث صحیحہ میں موجود ہیں. کسی فرقے میں یہ جرأت نہیں ہے اس کے عالم میں کہ وہ قرآن کی آیت کا ظاہری طور پر انکار کر دے، اس کو ماننا پڑے گا. کسی بھی فرقے میں جو آج موجود ہیں اس کے علماء میں یہ جسارت نہیں ہے کہ وہ کسی صحیح حدیث کا کھل کر انکار کر دے. ہاں اس کو ضعیف کر دے تو الگ بات ہے، سوائے ایک فرقے کے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور ہماری باتوں کو سن کر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری احادیث ہیں، یہ ہماری احادیث نہیں ہیں. خیر ان کو چھوڑیے، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت دے، لیکن جب کہ وہ اس کے اہل ہوں. قدر مشترک جنہیں ہم بھی مانتے ہیں اور فرقے بھی مانتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے نازل ہوئی. وہو الحق من ربہم، اور صرف وہی چیز حق ہے ان کے رب کی طرف سے جو نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے. اس بات پر تمام فرقے ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور وہی برحق ہے. اور اسی وجہ سے مستدرک حاکم میں ہے، کتاب العلم میں، سند اس کی حسن ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. اے لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت نبی، پہلی چیز اللہ کی کتاب، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ثابت شدہ ہے. اب ان دونوں باتوں پر ہم تمام فرقوں کو دعوت حق دیتے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید سے ثابت ہو جائے، جو کچھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، آؤ ہم اور تم ان تمام باتوں پر متفق ہو جائیں، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیں، آپس کی فرقہ بندیوں کو ختم کر کے سب ایک مرکز پر جمع ہو جائیں. یہ دعوت حق بالکل اسی طرز پر ہے جو طرز اختیار کیا تھا 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا حصہ اس دعوت حق کا، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ ذرے کے برابر بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اہل کتاب بظاہر اس عقیدے پر اپنے آپ کو کاربند بتاتے تھے، لیکن اس پر وہ کاربند تھے نہیں عمل سے. وہ کیا کرتے؟ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصارہ نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور یہ تو بہت بڑا شرک تھا جو وہ کر رہے تھے، ایک شرک جو ان کو شرک نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ ان میں رائج تھا، جیسے آج اس امت میں ایک شرک رائج ہے. وہ شرک تھا شخصیت پرستی کا شرک،
کہ وہ شخصیات کے پیچھے چلتے تھے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بزرگان دین کے اقوال پر پرکھتے تھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت کو نازل کیا، اس شریعت پر علماء کے اقوال کو پرکھا جائے گا۔ جس عالم کا قول اس شریعت کے مطابق ہو اس کی بات کو تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن جس عالم کا قول شریعت کے خلاف ہو، چاہے وہ عالم کتنا ہی بڑا ہو، اس کے قول کو یکسر مسترد کر دینا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا کہ اپنے علماء کے قول پر شریعت کو پرکھتے، یعنی اگر کوئی آیت ان کی کتاب کی اپنے عالم کے قول کے مطابق ہوتی تو اس آیت کو قبول کر لیتے، اور اگر کوئی آیت ان کے علماء کے قول کے خلاف ہوتی اس آیت کو رد کر دیتے، کہتے نہیں لیکن عمل سے رد کر دیتے۔ بات ایک ہی ہے، دل تو اللہ جانتا ہے کہ اندر سے کیسے وساوس اٹھتے ہیں۔ تم نے زبان سے اقرار نہیں کیا تو کیا ہوا، تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم منکر ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اہل کتاب کی اصلیت کو کھول کر رکھ دیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ یہود کو اتنا حسد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فرقہ پرست لوگ جو اپنی فرقہ بندی میں ڈوب چکے ہیں ان کو جماعت المسلمین سے شدید بغض ہو گیا۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ واحد جماعت ہے جو ہم سب کی حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو اختلاف اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑے گا۔ جو لوگ مخالفت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے وہ تبلیغ ہی نہ کریں، گھر میں بیٹھ جائیں، یہ بہتر ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ ایسی کرو کہ کوئی مخالفت نہ ہو، میں تبلیغ بھی کر دوں اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے جائیں۔ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تو آپ نے رواداری کا مظاہرہ کیا ہوگا یا آپس میں گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا کہ کچھ تم مجھے اچھا کہو کچھ میں تمہیں اچھا کہوں۔ دعوت حق کا کام ایسے نہیں ہوتا۔ دعوت حق کے لیے تو مار کھانی پڑتی ہے۔ ہماری اتنی نہ ہماری وہ حیثیت ہے نہ ہمارا وہ ایمان، اللہ رب العزت ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے دعوت حق کے کام میں بڑی دشواریاں ہیں، لیکن موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ تو رب بنانا کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کو رب بنانا کیا چیز ہے؟ اگر یہ چیز اس امت کو سمجھ میں آ جائے تو فرقہ بندی کی یہ بندشیں ختم ہو جائیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، باوجود اس کے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم شخصیات کی پرستش نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کی اصل حقیقت کھول کر رکھ دی۔ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ اب اس کی وضاحت کیا ہوئی کہ وہ قول سے تو رب نہ بنانے کی بات کرتے تھے، لیکن عمل سے اتخذو کا مطلب یہ ہوتا ہے عمل سے کسی چیز کو پکڑ لینا۔ لوگ کہتے ہیں جو زبان سے کہے میں نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے نہ کہے لیکن عمل سے نماز نہ پڑھتا ہو اس کو آپ کیسے خارج کر سکتے ہیں اسلام سے؟ یہی تو فرق ہے ہم میں اور فرقوں میں کہ وہ اس رواداری کے قائل ہیں، جماعت المسلمین ایسی کسی رواداری کی قائل نہیں ہے۔ جو ہے ویسے بتایا جائے گا، تمہیں ماننا ہے یا نہیں ماننا یہ تم اللہ کو جواب دو۔ ہم شریعت کو توڑ مروڑ کر بیان نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی طرف سے پابند ہیں کیونکہ ہم اہل حق ہیں۔ الحمدللہ اہل حق اگر حق کو چھپائیں گے تو پھر حق کا کام کون کرے گا؟ ترمذی میں ہے، کتاب التفسیر میں، ابن مردویہ میں ہے، اور سنن کبریٰ بہقی حسن سند سے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب، میں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور اس وقت میری گردن میں سلیب لٹکی ہوئی تھی سونے کی، جس کی پوجا نصارہ کرتے ہیں۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عدی اطرح عنک هذا الوثن. یہ دیکھ کر عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے عدی اس بت کو توڑ کر پھینک دے. یہ بت ہے، بظاہر تو اس پر صورت نہیں ہے، لیکن یہ بت ہے کیونکہ عقیدہ وہی ہے بت پرستی والا. تو میں نے وہ توڑ کر پھینک دی. وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ مِن سُورَةِ بَرَاءَةٍ، اور میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ براءت، سورہ توبہ کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا. آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم. عدی، اہل کتاب بظاہر اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے. جو عبادت کا مفہوم ہے مشہور کہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، صدقات اس کے نام پر دینا، ایسی عبادت وہ نہیں کرتے. نہ آج فرقوں میں کوئی ایسا ہے. ہاں، اگر گمراہی پر جو ڈٹے ہوئے لوگ ہیں ان میں تو سجدے بھی ہو جاتے ہیں علماء کے سامنے، نعوذ باللہ. وہ اہل کتاب سے بھی آگے بڑھ گئے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ، لیکن وہ اپنے علماء کی عبادت اس طرح سے کرتے تھے کہ جب ان کے علماء کسی چیز کو حرام قرار دیتے، نہ تورات سے دلیل دیتے نہ انجیل سے دلیل دیتے، بس عالم نے کہا حرام ہے تو ان کے متبعین فوراً حرام تسلیم کر لیتے. وَإِذَا احلوا لهم شيئا استحلوا، اور جب ان کے علماء کسی چیز کو حلال قرار دیتے بلا دلیل تو وہ فوراً اس کو حلال تسلیم کر لیتے، کیونکہ بزرگ نے کہا ہے، عالم نے کہا ہے، مفتی صاحب نے کہا ہے. ان کی بات کے سامنے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے 17 سال کا کورس کیا ہے، مجھے کیا آتا ہے؟ یہی وہ باتیں ہیں جو اس دور میں بھی ہوتی تھیں، یہی وہ باتیں ہیں جو آج بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو حق کی تبلیغ سے روکا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا. آپ آ گئے، ہمارا مدرسہ ہے وہاں آئیے ہم آپ کی گفتگو کروائیں گے بڑے بڑے علماء سے. جب ان کے بڑے بڑے علماء سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سے بڑے والے کے پاس لے کر جائیں گے. یہ بڑوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہوگی تو بڑا بتائے گا. وہ بڑوں کے نام سے مروب کرتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں. اللہ اکبر، بڑا صرف میرا رب ہے، لیکن جو رب کی نہیں مانتا وہ انسانوں کو ہی بڑا سمجھتا ہے. اب دیکھیے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو رب بنایا، اور سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے مزید ان کی حیثیت کو کھول کر رکھ دیا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. یہ بڑے ایمان والے بنتے ہیں، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. ان کی حیثیت تو یہ ہے انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں اپنے علماء، جو شریعت بناتے ہیں ان کے لیے، جس کی اجازت اللہ نے کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی. نبی تک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کرے. یہ علماء سے شریعت میں مداخلت کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں علماء دین شرع متین. یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا ہے ان لوگوں نے؟ یہ کس دین میں تھا؟ کس دین کے اندر یہ باتیں تھیں کہ ہم علماء سے حلال اور حرام کے فتوے لیں، اور جب تک وہ دلیل نہ دیں، اگر کوئی ان سے پوچھ لے دلیل تو آگے سے کہا جائے کہ آپ دلیل کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کو کیا معلوم کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ یہ تو ہم بتائیں گے، آپ کو پتہ لگے گا. بہرحال اب کچھ اس امت کا جائزہ لیجئے ان آیات کی روشنی میں، کیونکہ دعوت حق کا کام ہمیں اس امت پر کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جماعت المسلمین عالمگیر جماعت ہے، ہمیں نہ صرف اس امت کے فرقوں کو بلکہ یہود کو، نصارہ کو، ہنود کو، بدھسٹ جتنے بھی ہیں سب کو دین پہنچانا ہے. لیکن سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ غلط رستے پر ہیں، پہلے ان کو رستے پر لگانے کی کوشش کرنی ہے. کذالکم کنتم من قبل فمن اللہ
علیکم سورہ نساء میں ہے، تم بھی تو پہلے ان کی طرح تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ہدایت دی، لہذا تم بھی یہ بات یاد رکھو، اگر تم پر کوئی تبلیغ نہ کرتا تو تم بھی آج فرقوں میں پڑے ہوتے، اسی طرح آج تم تبلیغ کرو گے تو یہ بندہ جو فرقوں میں ہے وہ نکل کر دین اسلام میں آئے گا اور پھر وہ کسی اور کو تبلیغ کرے گا، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تبلیغ دین، دعوت حق انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا کام ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، یقین جانیے۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، جسے وہ چلے کا نام دیتے ہیں، 3 دن، 10 دن، مہینہ، 4 مہینہ، سال، اور ہم سے 3 گھنٹے بھی نہیں نکالے جاتے۔ یہ کیا تعداد ہے جو یہاں بیٹھی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں گھروں سے، اور پھر اہل حق ہونے پر کہتے کہتے زبانیں نہیں دکھتی ہماری کہ ہم حق پر ہیں، لیکن کام اہل حق والے نظر نہیں آتے۔ تو اگر اہل حق ہیں تو دعوت حق کا بھی کام کیجئے، یہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت حق کو چھین لے، اللہ نہ کرے، اور کسی اور کو دے جو اس کو ادا کرنے کا اہل رکھتے ہوں، جو اس کی دعوت کا کام کرنا جانتے ہوں اور کرنے کی نیت رکھتے ہوں۔ لہٰذا اپنے اپنے محلوں میں جب واپس جائیں، اپنے سوتے ہوئے بھائیوں کو جگائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ رب العزت کا دین ہے، وہ تمہارے لیے پکار رہا ہے کہ میری مدد کرو، اور تمہیں فرصت نہیں ملتی، چھٹی کے دن بلایا جاتا ہے۔ اگر چھٹی کا دن نہ ہو پھر بلایا جائے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سچا مسلم ہے وہ ضرور آئے گا، اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے امیر نے مجھے حکم دیا ہے، حکم معروف ہے، مجھے ماننا پڑے گا، سوائے اس کے کہ کوئی شرعی عذر ہو، اور شرعی عذر لوگ بہرحال اس میں بھی بہانے تراشتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے بتایا تھا، یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، سند اس کی صحیح ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مقدمے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ، ایک سیدھی لکیر کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم قال ھذا سبیل اللہ، اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، ثم خط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ، پھر اس کی دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، اس کی بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، کتنی ہو گئیں؟ 4 لکیریں۔ مشہور مذاہب کتنے ہیں؟ 4۔ حیرت کی بات ہے، اس حدیث کو میں جب بھی بیان کرتا ہوں میری حیرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کھل کر کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ 4 مذاہب اربعہ بنانے والوں نے کبھی نہیں پڑھا اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے ہندسے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ان 4 لکیروں پر ہاتھ رکھتے گئے اور فرمایا ھذہ سبل متفرقہ، یہ متفرق راستے ہیں، ان کا سبیل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، علی کل سبیل منہا شیطان، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، یدعو الی، اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، آ جاؤ میری طرف۔ شیطان جب دعوت دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں جہنم میں لے کر جاؤں گا، وہ دعوت کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں، جیسے اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا جب وہ جنت میں مزے کر رہے تھے اور ساری جنت ان کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت کے، اور وہ ان کے پیچھے لگا رہا کسی طرح سے اس کا پھل چکھا دوں، اور کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورہ اعراف میں ہے، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں ایسا پھل کھلاؤں گا الا ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور ایسا پھل ہے کہ اس کو کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم ہی جنتی طائفہ ہیں، دلیل مانگو تو دلیل کسی کے پاس نہیں ہے سوائے جماعت المسلمین کے۔ الحمدللہ 4 مذاہب، 4 راستے منہمی، کہنے والوں نے کہا کہ یہ منہمی راستے آگے جا کر سارے مل جائیں گے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ سیدھی لکیر سے وہ لکیر کھینچی گئی ہے، جو جیومیٹری پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ
لائن پیرلل بھی نہیں ہے، یہ لائن اس سے نکلتی جا رہی ہے اور دور جا رہی ہے. جتنا فاصلہ بڑھے گا اتنی دوری بڑھتی جائے گی، واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جڑ جائیں گے. ایک سوال ہے جماعت المسلمین کی طرف سے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ مذاہب اربعہ حق ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک مذہب پر آ جاؤ تم حق پر آ جاؤ گے. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق پر نہیں تھے؟ نعوذ باللہ. کوئی فرقہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا کہ صحابہ کرام حق پر نہیں تھے. جو بھی کہے گا اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا. سب کہیں گے صحابہ کرام حق پر تھے. جماعت المسلمین کا سوال ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نہیں تھے، وہ تو 3 صدیوں کے بعد بنے ہیں. تو جب ان ائمہ اربعہ کے مذاہب کے بننے سے پہلے صحابہ حق پر ہو سکتے ہیں، تو پھر آج کوئی بندہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کو نہ مان کر بھی حق پر ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن و حدیث پر چلتا ہو. ہمیں پیروی ان کی کرنی ہے جن کے زمانے میں دین نازل ہوا. اور ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم تو خود، یہ کچھ وضاحت ضروری ہے کیونکہ جب آپ تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ سامنے والے کو مؤثر دعوت بھی دے سکیں اور مسکت جواب دے سکیں کہ آئندہ وہ آپ سے بحث نہ کرنے کو تیار ہو. دیکھیے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسا نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکڑ ہوگی اللہ کے دربار میں کہ نصارہ تمہیں میرا بیٹا مانتے تھے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بری الذمہ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ. اسی طرح ان چاروں ائمہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارے نام سے مذاہب بنا لو. مذاہب بنانے والے پکڑے جائیں گے، ائمہ کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کے بعد یہ سارے کام ہوئے. بلکہ ائمہ اربعہ کی کیا بات ہے، ان کے فرامین تو اتنے زبردست ہیں کہ مذاہب کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء میں صحیح سند سے، ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا. امام صاحب نے اس کو صحیح حدیث بتا دی. وہ کہنے لگا کیا اس حدیث کے مطابق ہی آپ کا بیان ہے یا آپ کچھ اور کہتے ہیں؟ امام صاحب اس کا یہ جملہ سن کر کانپ گئے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کے الفاظ مثالی ہیں. وہ کہتے ہیں وَإِ حَقَّ، تیری خرابی ہو، ایو ارض تقلنی و ایو سماء تظلنی، کون سی زمین مجھے اپنے اندر برداشت کرے گی جب میں مر جاؤں گا، کون سا آسمان مجھے اپنے نیچے پناہ دے گا جب مجھے پناہ کی ضرورت ہوگی. اذ رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم اقل به، اگر میں یہ کام کرنے لگوں کہ صحیح حدیث پیش کروں لیکن میرا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو، نہ مجھے زمین پناہ دے گی نہ مجھے آسمان پناہ دے گا. نعم علی الرأس والعین، میرے سر آنکھوں پر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. نعم علی الرأس والعین، میرے سر آنکھوں پر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ دیکھیں ان ائمہ اربعہ نے کس قدر لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ہماری باتیں نہیں لکھنا، ہماری باتوں پر عمل نہ کرنا، تم حدیث سے لینا، قرآن سے لینا. لیکن انہوں نے بالکل برعکس کام کیا کیونکہ ان کی عادت ہی مخالفت ہے. انما ہم فی شقاق، جیسا سورہ بقرہ میں ہے. اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے سورہ آل عمران وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، جماعت بن جاؤ، فرقے فرقے نہ بنو. لیکن انہوں نے بالکل برعکس کام کیا کیونکہ فطرت میں ہی یہ بات ہے مخالفت کرنا. جو کام کرنے کا تھا ایک جماعت بن کر رہنا وہ نہیں کیا، جس کام سے روکا تھا فرقہ بندی اختیار کرنے سے اس کام کو شد و مت سے کیا گیا، یہاں تک کہ فرقہ بندی کو سہارا دینے کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں مضبوط تر کرنے کے لیے ایسے اصول وضع کیے گئے کہ آپ کی روح کانپ جائے گی جب آپ سنیں گے. ابو الحسن عبید اللہ الکرخی کتابچہ لکھا، صدیاں گزر گئیں اور تمام احناف کے مدارس میں یہ کتابچہ اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے.
اس کے اصول نمبر 29 پر لکھتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شخصیت پرستی میں انسان جب غلو کرتا ہے تو وہ دلائل کو پرکھنے لگتا ہے بزرگوں کے اقوال پر، نہ یہ کہ بزرگوں کے اقوال کو پرکھے دلائل سے۔ عبید اللہ الکرخی نے لکھا، معلوم نہیں لکھا کیسے، ان کے ہاتھ نہیں کانپے، ان کے قلم میں لغزش نہیں آئی، یہ لکھنے والے کیسے لکھ جاتے ہیں، ہمیں حیرت ہے۔ ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ، ہر وہ آیت، ایک آیت نہیں، ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب، ہمارے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان تینوں کے خلاف اگر کوئی بھی آیت آ جائے گی اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا، یعنی آیت منسوخ، امام کا قول منسوخ نہیں ہو سکتا، آیت منسوخ کر دیں گے۔ لیکن اگر لوگوں کو برا لگتا ہے او علی الترجیح تو منسوخ نہ کرنا، لیکن آیت کو ترجیح پر محمول کر دینا۔ ترجیح سمجھتے ہیں آپ، یہ ایک اصطلاح ہے، راجح اور مرجوح، جس چیز کو پکڑنا ہو اس کو راجح کہتے ہیں، جس کو ترک کرنا ہو اس کو مرجوح کہتے ہیں۔ امام کے قول کو راجح کر لو اور آیت کو مرجوح کر دو کہ یہ آیت ٹھیک ہے لیکن امام صاحب کے پاس بھی کوئی دلیل ضرور ہوگی، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ تعجب ہے تم پر کہ تم نے امام صاحب کے قول کو تو حفاظت سے تحریر کر لیا، لیکن تم نے وہ آیت نقل نہیں کی جس کی بنیاد پر امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ تم کتاب اللہ کی حفاظت کی بجائے انسانوں کے اقوال کی حفاظت میں لگے رہے، تعجب ہے تم لوگوں پر۔ آخر میں لکھتے ہیں فَالْأَوْلَى أَن تُحْمَلَ عَلَى التَّأْوِيلِ مِن جِهَةِ التَّوْفِيقِ، اگر ترجیح پر بھی محمول نہیں کرنا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کسی طرح آیت کی تعویل ضرور کر لینا، امام کا قول برقرار رہے، اس کو مسترد نہ کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے، ایسے مدارس میں جن لوگوں کو پڑھایا جائے گا کیا وہ کبھی حق پر آ سکتے ہیں؟ جن کے ذہنوں میں یہ باتیں گھر کر چکی ہوں کہ امام غلط کہہ ہی نہیں سکتا، آیت غلط ہو سکتی ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کون سی آیت سے اس کو قائل کریں گے؟ کون سی حدیث لے کر آئیں گے جو وہ مان جائے؟ لیکن الحمدللہ امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں دوبارہ کہتا ہوں وہ بری الذمہ ہیں، ان کے الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ جب انہوں نے لکھا، یہ ابن عبد البر نے الانتقاء میں اور ابن القیم نے اعلام الموقعین میں نقل کیا صحیح سند سے، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، حرام ہے ہر بندے پر کہ جو میری دلیل کو نہ جانتے ہوئے میرے فتوے کو نقل کرے۔ جب تک میری دلیل تمہارے علم میں نہ ہو میرے فتوے کو نہ لکھنا۔ کیا پیاری بات کہی ہے امام صاحب نے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ جس دین پر تھے اس دین پر جماعت المسلمین ہے الحمدللہ۔ آپ اس دین پر نہیں ہیں، آپ نے ان کے بعد دین بنایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کیونکہ مشترک قدروں کی بات ہو رہی ہے اور وہ ایسی شخصیت ہیں جن کو تمام مذاہب میں، جن کی بات کو بڑا وزن حاصل ہے، عقد الجید میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 49 پر، لما بلغنا حدیث صحیح من الرسول المعصوم الذي فرض اللہ علینا طاعته، جب ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث آ جائے اس رسول معصوم کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، وَتَرَكْنَا ذَلِكَ الْحَدِيث، اور کوئی بندہ اس حدیث کو چھوڑ دے، وَاتَّبَعْنَا ذَلِكَ التَّخْمِينَ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِهِ، اور حدیث کو چھوڑ کر اس ظن و تخمین کی پیروی کی جائے جو اس نے اپنے مذہب میں پائی ہے، یعنی اپنے مذہب کی بات کو ترک نہیں کرتا، حدیث رسول کو ترک کرتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا، تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ کلمہ کسی کا پڑھتے ہیں، بات کسی کی مانتے ہیں، وما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور جب ہم سارے اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
کیا یہ جواب دیں گے کہ ہم نے ائمہ کی بات مانی؟ وہاں ائمہ کا سوال نہیں ہوگا، وہاں پر صرف ایک بندے کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں سوال ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ مشترک دعوت حق ہے جو جماعت المسلمین نے پیش کی ہے۔ یقیناً ایک تقریر میں ان تمام باتوں کا احاطہ ناممکن ہے، کیونکہ اتنا وسیع یہ مضمون ہے اور اتنے جامع الفاظ سے اس کو ہمارے محسن مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے اس کا لازمی مطالعہ کیجئے۔ اس کتابچے کے اختتام پر انہوں نے درخواست کی ہے تمام فرقوں سے کہ آپ تمام کو ہماری دعوت ہے، یہ دعوت حق ہے کہ اٹھیے، وطن پرستی، قوم پرستی، صوبہ پرستی، عصبیت پرستی، فرقہ پرستی، مذہب پرستی، تمام چیزوں کو ختم کر دیجئے اور اللہ پرستی اختیار کیجئے۔ آپ کا ایک ہی نام ہو جو اللہ نے رکھا، یعنی مسلم۔ آپ ایک ہی جماعت سے وابستہ ہوں جس کا ثبوت دور نبوی سے ملتا ہے، یعنی جماعت المسلمین، اور آپ کے قول اور عمل میں صرف قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہوں۔ یہی وہ صورت ہے جس پر یہ فرقے ختم ہو سکتے ہیں اور ایک امت واحدہ کا عملی تصور پیش کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت اس امت کو دوبارہ وہ کھوئی ہوئی طاقت عطا فرمائے جو اس امت نے آپس میں لڑ کر گوا دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل حق رہیں اور دعوت حق کا کام کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کی رضا ہمیں ملتی رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔